سپریم کورٹ نے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی درخواست پر جمعے کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ سورین مبینہ زمین گھوٹالے اور منی لانڈرنگ کے الزام میں تقریباً 3 ماہ سے عدالتی حراست میں جیل میں مقید ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہوئے جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت کے لیے اگلے ہفتے لسٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس دوران جھارکھنڈ ہائی کورٹ، جس نے 28 فروری کو اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا، اگر چاہے تو کوئی حکم دے سکتا ہے۔ جسٹس کھنہ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے 24 اپریل کو عدالت سے جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے لیڈر سورین کے معاملے کی آرٹیکل 32 کے تحت درخواست پر جلد سماعت کرنے کی گزارش کی تھی۔ سبل نے بینچ کے سامنے اپنے خصوصی تذکرے کے دوران کہا کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی سماعت 27 اور 28 فروری کو کی تھی، لیکن اب تک یعنی 24 اپریل تک کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے بینچ کے سامنے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کو پاس کرنے میں تاخیر کا مطلب یہ ہوگا کہ سابق وزیر اعلیٰ لوک سبھا انتخابات کے دوران جیل ہی میں رہیں گے۔ انہوں نے دلیل دی تھی کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی حکم جاری کرنے میں تاخیر کے بعد سابق وزیر اعلیٰ نے آرٹیکل 32 کے تحت عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی ہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی ای ڈی نے مسٹر سورین کو 31 جنوری 2024 کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے پیش نظر انہوں نے اسی دن جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ریلیف کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن انہیں راحت نہیں ملی۔ ان کی درخواست 2 فروری کو مسترد کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقے دہلی میں کل 57 پارلیمانی حلقوں میں انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عام انتخابات کے 6 مرحلے میں قومی دارالحکومت دہلی کی 7، ہریانہ کی 10، اتر پردیش کی 14، بہار کی 8، جھارکھنڈ کی 4، اڑیسہ کی 6 اور مغربی بنگال کی 8 نشستوں پر 25 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نشستوں پر نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 مئی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 7 مئی کو ہوگی اور 9 مئی تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے 6 مرحلے میں دہلی کی چاندنی چوک، شمال مشرقی دہلی، مشرقی دہلی، نئی دہلی، شمال مغربی دہلی اور جنوبی دہلی، ہریانہ میں امبالہ، کروکشیتر، سرسا، کرنال، سونی پت، روہتک، مہندر گڑھ، گڑگاؤں اور فرید آباد، اتر پردیش میں سلطان پور، پرتاپ گڑھ، پھول پور، الہ آباد، امبیڈکر نگر، شراوستی اور ڈومریا گنج بستی، کبیر نگر، موہن لال گنج، اعظم گڑھ، جونپور، مچھلی شہر اور بھدوئی۔ بہار میں والمیکی نگر، مغربی چمپارن اور مشرقی چمپارن، شیودر، ویشالی، گوپال گنج، سیوان، مہاراج گنج۔ جھارکھنڈ گرڈیا، دھنباد، رانچی اور جمشید پور اور اڑیسہ میں سنبل پور، کونجر، ٹینکانل، کنک پوری اور بھونیشور۔ مغربی بنگال میں سلکانتی، گھاٹل، جھارگرام، انند پور، پرولیا، وشنو پوری اور کئی انتخابی حلقوں میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک 25 مئی کو پولنگ ہوگی۔ مدھیہ پردیش کے اندرپال پارلیمانی حلقے سے کانگریس کے مجاز امیدوار اکشے کانتی بم نے آج پارٹی کو زبردست جھٹکا دیتے ہوئے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ اندور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کے دفتر سے موصول اطلاع کے مطابق کانتی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل جو کیا تھا واپس لے لیا ہے۔ اندور میں لوک سبھا انتخابات کے 4تھے مرحلے میں 13 مئی کو ووٹنگ ہونا ہے۔ اس لوک سبھا حلقے میں پرچہ نامزدگی لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ بی جے پی نے یہاں سے موجودہ ایم پی شنکر لالوانی پر ہی ایک بار پھر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ ان کے سامنے کانگریس نے اکشے کانتی بم کو انتخابی میدان میں اتارا تھا۔ اندور پارلیمانی حلقہ طویل عرصے سے بی جے پی کا مضبوط علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا پر کئی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جن میں اکشے کانتی بم قداور بی جے پی لیڈر اور مدھیہ پردیش حکومت کے وزیر کیلاش وجے ورگی اندور کے ساتھ ایم ایل اے رمیش میندوالا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس پورے واقعے پر کانگریس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں اتوار کی رات کو 3 رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی فضائی دستوں نے کم از کم 15 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ اطلاع فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے دوشنبے کو دی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ کئی دیگر لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں انہیں بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 66 فلسطینی ہلاک اور 138 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل فلسطین تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی کل تعداد 34,454 تک پہنچ گئی ہے اور 77,575 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی پولیس نے دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ گروپ کے 38 مشتبہ ارکان کو حراست میں لیا ہے۔ وزیر داخلہ علی پرالیکا نے اتوار کو اطلاع دی ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ مشتبہ افراد کو عدن، آئیڈن، کورم اور دیگر صوبوں میں ان کی حرکتوں کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں غیر ملکی اور ترک کرنسی کے ساتھ کچھ ڈیجیٹل مواد بھی ضبط کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترک حکومت نے 2013 میں ISI کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور اسے 2015 سے ملک میں کئی مہلک حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جس میں جنوری میں استنبول میں ایک رومن کیتھولک چرچ پر حملہ بھی شامل تھا۔ امریکی پولیس نے اس ملک کے صدارتی انتخابات کی ایک نامزد امیدوار کو فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کے باعث گرفتار کر لیا ہے۔ گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکہ کے صدارتی انتخابات کی نامزد امیدوار جل اسٹین کے ترجمان نے کہا ہے کہ آسٹن نے اتوار کو مصری کے سینٹ لوئس میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کی، جس کے سبب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اناطولی ایجنسی کے مطابق اسٹن میں 100 سے زیادہ افراد بھی شامل ہیں جن کو واشنگٹن یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس حملے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ اس ترجمان نے مزید کہا کہ وہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے گرین پارٹی کے امیدوار جل اسٹین کو انتخابی کمیٹی کے مینیجر اور ان کے معاون کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مظاہرین پولنگ کمپنی میں اپنی یونیورسٹی کے سرمایہ کاری کے جیے جانے کے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ اگرچہ یہ خواب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ انٹارکٹیکا میں واقع ایک آتش فشاں پہاڑ ایریبس ہر روز سونے کے ٹکڑے برسا رہا ہے، جس کی قیمت $6000 ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر ماؤنٹ ایریبس کے نیچے لاوے پر مبنی ایک جھیل کو ظاہر کرتی ہے جو 1972 سے بھڑک رہی ہے۔ یہ آتش فشاں باقاعدگی سے گیس اور بھاپ کے شعلوں کو باہر کی طرف خارج کر رہا ہے اور جزوی طور پر بکھلے پتھروں کو بھی نکال رہا ہے۔ جب گیس تیزی سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی آسمان پر پھیل جاتے ہیں اور بارش کی طرح زمین پر آ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق آتش فشاں ایک دن میں تقریباً 80 گرام سونا اگلتا ہے، جس سے کی قیمت تقریباً $6000 ہے۔ یہ سونے کے ٹکڑے ماؤنٹ ایریبس سے سینکڑوں میل دور گرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے محققین نے آتش فشاں سے 621 میل دور فضا میں سونے پر مبذول دھول یا غبار کا پتہ لگایا ہے۔ 2017 کے مطالعے کے مطابق انٹارکٹیکا میں 138 آتش فشاں موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 9 کے فعال ہونے کی اطلاع ہے اور اس میں سے ایک یہ ماؤنٹ ایریبس سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔